بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم مختصر سا واقعہ آپ سماعت کریں۔ ایک حافظ قرآن کا بہت سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن حافظ قرآن انتقال ہونے کے بعد وہ حافظ قرآن جو ہے گاؤں کے ذمہ دار لوگوں کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں صدر صاحب مجھے جو ہے میرا قبر کھود کر کے یہاں سے مجھے دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں ایک دن کا خواب ہے، سیکریٹری صاحب کے پاس خواب نظر آتا ہے، جو چند لوگ جو گاؤں کے ذمہ دار لوگ تھے ان لوگوں کے پاس خواب آتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے، دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، مجھے یہاں اس قبر سے نکال کر کے دوسرے مقام پر دفن کر دیا جائے۔ جب بہت سارے خواب آنے لگتے ہیں، لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک حافظ ایک انسان ایسا ہے، ایک انسان ایسا جو میری خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے میری قبر کو کھود کر کے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے، مجھے دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے لوگوں کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ جب بہت سارے لوگوں کی خواب یہ آپس میں یکجا میسر ہوتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، سارے لوگ ایک ہی خواب کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ چلو اس قبر کو کھودا جائے اور دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے، اس انسان کو دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ اے مسلمانوں، جیسے ہی اس قبر کو کھودا جاتا ہے اور دوسری جگہ دفن کر دیا جاتا ہے، جس جگہ اس انسان کا، اس حافظ قرآن کا اشارہ تھا کہ فلانے جگہ پر مجھے دفن کر دیا جائے، اس جگہ پر اس انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ سال کے بعد جو ہے اس علاقے میں ایسا باڑھ کا ایسی بارش ہوتی ہے کہ ساری قبریں بہہ کر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر تہس نہس ہو جاتی ہے۔ لیکن اس حافظ قرآن نے ایک کے خواب میں بتایا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے، وہ قبر محفوظ ہو جاتی ہے، وہ قبر بچ جاتی ہے اور ساری قبریں بہہ کر کے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ساری ہڈیاں بہہ کر کے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر لوگوں نے کچھ سال کے بعد خواب میں اسی انسان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس انسان سے ملاقات کرنے کے بعد سوال دریافت ہوتا ہے، اے انسان بتا کہ تجھے یہ کیسے پتا چل گیا کہ مجھے یہاں پر جو ہے بارش کا سامنا ہونے والا ہے، یہاں کی قبریں تباہ و برباد ہونے والی ہے، یہاں کی قبریں تہس نہس ہونے والی ہے۔ وہ انسان جواب دیتا ہے، اے انسان تو جاننا چاہتا ہے کہ مجھے اس کا علم کیسے ہو گیا، مجھے اس کا پتہ کیسے چل گیا؟ میں دنیا میں رہتا تھا تو اللہ کے کتاب کی حفاظت کیا کرتا تھا اور میرا آج انتقال ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مجھے اس سے بچاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یقیناً جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، انا انزلناہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک میں نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور قرآن مقدس کو ہم ہی حفاظت کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو اتارا، توریت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا، انجیل کو اتارا، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا، زبور کو اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، لیکن کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اپنی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، تو جس کا محافظ خود رب کائنات ہو، اس کتاب کو کوئی انسان مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ قرآن مقدس کو آج ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ قوم کی سمجھے کہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی امانت ہے قوم کے لیے کہ اگر پوری دنیا کی کتاب کو مٹا دیا جائے، پوری دنیا کی کتابیں مٹ جائے گی۔ اگر پوری دنیا کے لوگ ساری کتابوں کو ایک سمندر میں ڈال دیں تو ساری کتابیں تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کتابوں کا نام و نشان مٹتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا ہے۔ آپ کے کجو گاؤں سے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سارم سے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے بھی حافظ قرآن کی تلاوت الف سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور قرآن کو پھر سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قوم کی بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حافظ قرآن
عالم دین، ان تمام لوگوں کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں کہنے میں اور آپ تمام حضرات کو سننے میں جس طرح سے غلطیاں خامیاں